السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ، سورۃ بقرہ مدنیہ، مدنی ہے۔ سورۃ بقرہ کو بقرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس سورت میں آگے چل کر گائے کا واقعہ بیان ہوا ہے، اور بقرہ جو ہے وہ گائے کو، عربی میں گائے کو بقرہ کہا جاتا ہے، تو اسی لیے اسے بقرہ یعنی گائے کے واقعے والی سورت کہا جاتا ہے۔ نزول کے اعتبار سے یہ مدنی دور کی ابتدائی سورتوں میں سے ہے، البتہ اس کی بعض آیات حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی ہیں۔ سورۃ بقرہ کی فضیلت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑ دینا باعث حسرت ہے، اور اس کے پڑھنے والے پر جادوگر قدرت نہیں پا سکتا۔ شیاطین اس سورت سے بھاگتے ہیں۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ مسند احمد میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو، یہ اپنے پڑھنے والوں کی قیامت کے دن شفاعت کرے گا، اور دو نورانی صورتوں کو، سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران کو پڑھتے رہا کرو۔ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی گویا کہ دو سائبان ہیں، یا دو ابر ہیں، یا پر کھولے پرندوں کی دو جماعتیں ہیں، اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے رب سے سفارش کریں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے۔ بعض صورتوں کے شروع میں یہ حروف آئے ہیں، اور ان کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے من مانے یعنی اپنی مرضی سے مطلب نہ نکالے جائیں، لیکن اس کا پڑھنا باعث اجر ہے۔ اس کے معنی اللہ ہی جانتے ہیں۔ الف سے 10 نیکیاں، لام پڑھنے سے 10 نیکیاں، اور میم پر 10 نیکیاں ہیں، کل 30 نیکیاں ہوں گی۔ یعنی وہ حروف پڑھنے پر بھی نیکیاں ہیں جنہیں ہم سمجھتے نہیں ہیں، پھر سوچئے جن کو ہم سمجھ کر پڑھیں تو ان پر کتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی۔ الف لام میم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے، اور ہر حرف پر ایک نیکی اور ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے۔ یعنی الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ ذالک، یہ الکتاب کتاب ہے، لا نہیں ریبا کوئی شک، فیہ اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ ذالک، یہ الکتاب کتاب ہے، لا نہیں ریبا کوئی شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی اس کتاب کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس میں جو کچھ بھی بیان کیا گیا اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہدن ہدایت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ لا نہیں ریبا کوئی شک، ریب جو ہے وہ شک ہوتا ہے جس میں بے چینی ہو، اضطراب ہو، یعنی یہ کتاب پڑھتے جائیں تو سارے شکوک و شبہات ختم ہو جائیں گے۔ فیہ اس میں ہدن ہدایت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔
اس قرآن کے آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اس کتاب کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی یہ ہماری ہدایت کے لیے آئی ہے. ہدن ہدایت ہے، یہ ہماری ہدایت کے لیے آئی ہے. تو آج سے نیت کر لیں کہ سورۃ بقرہ ہدایت کے لیے پڑھنی ہے. ہدایت کے لیے ہدایت آئے گی تو باقی فائدے بھی خود بخود آ جائیں گے. شفا بھی ہمیں ملے گی، سفارش بھی یہ کرے گی. اصل مقصد ہدایت ہونا چاہیے کہ ہدایت کے لیے پڑھنی ہے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے پڑھنی ہے. تو ہم نے قرآن ہدایت کی غرض سے پڑھنا ہے. تو یہ ہدایت کس کو ملتی ہے؟ تقوی والوں کو ملتی ہے، تقوی والوں کو ملتی ہے، متقین کو ملتی ہے. ہدن ہدایت ہے للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے. ویسے تو ہر انسان کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس سے وہی لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں. دنیا میں بھی ان کے لیے ہدایت ہے، آخرت میں بھی ان کے لیے ہدایت ہے. کن کے لیے؟ متقین کے لیے. متقین کون ہوتے ہیں؟ متقین کون ہیں؟ حضرت ابن عباس کہتے ہیں متقین وہ ہیں جو ایمان لا کر شرک سے دور رہ کر اللہ کے احکام پر عمل کرے. ایک اور روایت میں ہے متقین وہ ہیں جو اللہ کے عذابوں سے ڈر کر ہدایت کو نہیں چھوڑتے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں متقین وہ ہیں جو حرام سے بچتے ہیں اور فرائض بجا لاتے ہیں. تو اس میں ہدایت ہے للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے. الذین وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں بالغیب غیب پر، ویقیمون اور وہ قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز کو، ومما اور اس میں سے جو رزقناہم ہم نے ان کو رزق دیا، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں. اب الذین یؤمنون بالغیب، متقین کون ہے؟ وہ جو یؤمنون ایمان لاتے بالغیب غیب پر. اب غیب کی چیزیں کون سی ہیں؟ کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ کی ذات، جنت، جہنم، وحی الہی، فرشتوں پر، عذاب قبر اور پھر آخرت کے دن پر، یعنی ان سب چیزوں پر وہ ایمان لاتے ہیں. حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا تمہارے نزدیک ایمان لانے میں کون زیادہ افضل ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا فرشتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے کیوں نہ ایمان لاتے، وہ تو اللہ کے پاس موجود ہے. صحابہ کرام نے کہا پھر انبیاء کرام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کرام کیوں نہ ایمان لاتے، ان پر تو وحی اترتی ہے. پھر صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم، یعنی صحابہ کرام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیوں نہ قبول کرتے ایمان، تمہارے اندر تو میں موجود ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک افضل ایمان والے لوگ وہ ہیں جو کہ تمہارے بعد آئیں گے بغیر دیکھے ایمان لائیں گے، جو بغیر دیکھے ایمان لائیں. ایمان بالغیب بہت اہم چیز ہے، کیونکہ شیطان اسی میں ہی وسوسے ڈالتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں جنت جہنم ہے یا نہیں ہے، یا یہ من گھڑت نہ ہو. یعنی یہ اسی چیزوں میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے. تو یہ بہت اہم چیز ہے ان سب پر. تو متقین کی کیا صفات ہے کہ وہ ایمان لاتے بالغیب غیب پر، ٹھیک ہے، غیب کی چیزوں پر ایمان لاتے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور وہ قائم کرتے ہیں نماز. اب ایمان میں سب سے اہم چیز، پہلی چیز کیا ہے؟ نماز ہے. نماز کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ قیام، رکوع، سجود پوری طرح کرتے ہیں، خشوع خضوع سے ادا کرنا، نماز کے وقت کی پابندی کرنا، وضو اچھے طریقے سے کرنا اور طہارت کا ہونا. یقیمون الصلاۃ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. ابن عباس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. ایک اللہ کی عبادت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا. یہ اسلام کی بنیادیں ہیں، 5 چیزوں پر ہے اسلام کی. اور یقیمون الصلاۃ یعنی وہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، وہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں. یعنی اس کتاب سے ہدایت ان کو ملتی ہے کہ جو باطن میں بھی، جن کے دلوں میں اللہ کی یاد ہو، اللہ سے ڈرتے ہوں اور ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہوں.
غیب پر ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور وہ قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز کو، وَمِمَّا اور جو رزقناہم ہم نے ان کو رزق دیا، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب پہلا کیا تھا، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، جو نماز قائم کرے گا تو اللہ کا اس سے کیا وعدہ ہے کہ اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا، یعنی وقت پر جو نماز پڑھے گا تو اللہ کا اس سے وعدہ ہے کہ اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اور اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، یعنی نفلی بھی کرتے ہیں، جو فرض زکوٰۃ ہے وہ بھی ادا کرتے ہیں، اور جو نفل ہے وہ بھی نفلی طور پر بھی صدقہ خیرات وغیرہ کرتے ہیں، یعنی اپنی ذات پر بھی خرچ کرتے ہیں، اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کرتے ہیں، اللہ کے دین کی خاطر بھی خرچ کرتے ہیں۔ اور صرف مال ہی خرچ نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو رزق صرف مال کو ہی نہیں کہتے، رزق میں علم بھی آ جاتا ہے، صلاحیتیں بھی آتی ہیں، اگر آپ میں کوئی مہارتیں ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، تو یہ چیزیں بھی انسان کی ضروریات کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم اپنی ضرورت سے زائد مال خرچ کر دینا بہتر ہے، اگر تم اس کو روک لو گے تو تمہارے لیے برا ہوگا، اور خرچ کی ابتدا اپنے گھر والوں سے کرو، اور فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی نماز بھی قائم کرتے ہیں اور اپنے مال میں سے خرچ بھی کرتے ہیں، جو عملی عبادت ہے یعنی نماز کا پورا اہتمام کرتے ہیں، اور پھر جو اپنے مال کو دوسروں پر خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی حقوق العباد کا بھی لحاظ رکھتے ہیں، حقوق اللہ بھی ادا کرتے ہیں اور حقوق العباد کا بھی لحاظ رکھتے ہیں۔ آگے فرمایا والذین وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بما اس چیز پر انزلہ جو نازل کی گئی، الیک آپ کی طرف، وما اور جو انزلہ نازل کی گئی من قبل کا آپ سے پہلے، وبالآخرتی اور آخرت پر ہم وہ یوقنون یقین رکھتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک اور جو کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کی گئی اور جو کتابیں آپ سے پہلے پیغمبروں پر نازل کی گئی وہ سب پر ایمان لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پچھلی کتابوں پر ہم صرف ایمان لائیں گے، عمل نہیں کریں گے، لیکن جو آخری کتاب ہے اس پر ہم ایمان بھی لائیں گے اور عمل بھی کریں گے۔ والذین وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک جو آپ پر نازل کیے گئے اور جو آپ سے پہلے انبیاء کرام پر نازل کی سب کتابوں پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ بخاری مسلم میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخصوں کو دوہرا اجر ملے گا، 3 شخصوں کو اللہ دوہرا اجر دے گا، دوہرا اجر ملے گا۔ ایک اہل کتاب جو اپنے نبی پر بھی ایمان لایا اور مجھ پر بھی ایمان لایا، اور دوسرا وہ شخص وہ غلام جو اپنے اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے اور اپنے مالک کا حق بھی ادا کرتا ہے۔ تیسرا وہ شخص جو اپنی لونڈی کو اچھا ادب سکھائے اور پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے۔ تو اہل کتاب کے لیے یعنی وہ اہل کتاب جو اپنے نبی پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے ہیں تو ان کے لیے دوہرا اجر ہے۔ فرمایا وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل کیا گیا تھا؟ تو ایمان کے تقاضے، تقوی کے تقاضے اور ہدایت کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ انسان ہر اس چیز پر ایمان لائے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ وحی ایک تو قرآن مجید کی شکل میں تھی اور دوسری حکمت کی شکل میں، سنت کی شکل میں تھی، جس کو حدیث کا نام دیا جاتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو آپ جانتے نہیں تھے۔ یعنی حدیث بھی قرآن ہی کی طرح نازل ہوتی تھی۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ فرمایا وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے۔ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تو صرف وہی ہے جو نازل کی جاتی ہے،
جو وحی نازل کی جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بولا کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد قرآن کے ساتھ سنت بھی چھوڑی اور ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا. فرمایا تم ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے جب تک کہ ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے. وہ کیا چیز ہے؟ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری نبی کی سنت. اور فرمایا بالآخرتی، اور آخرت کے ساتھ ہم وہ یوقنون یقین رکھتے ہیں. آخرت پر یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں. اب یقین جو ہے، یقین علم کا سب سے بلند ترین درجہ ہے. اس لیے آخرت کے لیے لفظ ایمان نہیں آیا بلکہ کیا آیا؟ یقین. آخرت پر یقین کی بات کی گئی ہے کیونکہ جب یقین ہوتا ہے تو انسان اپنے عمل کو اس کے مطابق ڈھال لیتا ہے. حضرت حسن سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، بے شک لوگوں کو دنیا میں یقین اور عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دی گئی. یعنی جس کو یقین مل گیا اس کے دل سے شک ہی نکل گیا اور پھر وہ پوری طرح مانتا ہے کہ اللہ ہے، رسول تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے اور ہمیں آخرت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. آخرت کا دن برحق ہے، جنت جہنم برحق ہے، میزان برحق ہے، پل صراط برحق ہے. تو جو ان سب چیزوں پر پورے حق کے ساتھ یقین رکھتا ہے تو اس کو بہت بڑی نعمت ملی ہوئی ہے. وبالآخرتی، اور آخرت پر ہم وہ یوقنون یقین رکھتے ہیں. اوپر بات ہوئی ایمان کے بارے میں اور یہاں ہوئی یقین کے بارے میں. ایمان اور ایقان، اس میں فرق ہے. ایمان اور ایقان میں کیا فرق ہے؟ ایمان کیا ہے؟ نبی کو نبی مان کر اس کی بات کو ماننا، یہ ایمان ہے. اور آخرت پر یقین کی بات کی گئی، یقین رکھنا ہے آخرت پر. آخرت پر یقین کیا ہے؟ نہ دیکھی ہوئی چیز کو ایسے مان لینا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ یقین ہے. اچھا، یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بالآخرت، آخرت پر ہم وہ یقین رکھتے ہیں. یہاں پر صرف آخرت کا نام ہی کیوں لیا گیا؟ جنت پر جہنم کا نام نہیں لیا، جنت کا نہیں لیا، فرشتوں کا نہیں لیا. کیوں؟ کیونکہ آخرت پر ایمان ہر نیک اعمال کی درستگی کا ذریعہ ہے. کیونکہ ہمارا کوئی مقصد ہونا چاہیے کہ ہم کام کیوں کر رہے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری زندگی صرف یہی زندگی نہیں ہے جو ہم جی رہے ہیں، بلکہ ہماری زندگی، اصل زندگی اس کے بعد شروع ہوگی. یہ زندگی ہمیں کام کے لیے ملی ہے اور وہ زندگی ہمیں آرام کے لیے ملی ہے. وہ زندگی ہمیں نعمتوں کے لیے ملی ہے. لیکن وہ نعمتیں کب ملے گی؟ جب ہم یہاں خوب محنتیں کر کے، کوششیں کر کے جائیں گے. ایک نماز کے بعد دوسری نماز، دوسری کے بعد تیسری نماز پڑھیں گے، پھر تہجد، پھر نوافل کا اہتمام. یہ سب کوششیں کرنی ہے. یہ کام اپنی نیند سکون کو چھوڑ کر، اپنی سب مصروفیات کو چھوڑ کر ہم نے نیکی کے کام کرنے ہیں. کیوں کرنے ہیں؟ تاکہ بعد میں ہمیں سکون مل سکے. پھر فرمایا یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں. یقین پورے ایمان کو کہتے ہیں جس میں ذرا بھی شک نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں کیا خوب ہے. جو شخص ان 5 چیزوں پر یقین رکھتے ہوئے اللہ سے ملے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. سبحان اللہ. وہ کون سی 5 چیزیں ہیں؟ فرمایا اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، جنت جہنم پر ایمان، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان، اور حساب کتاب پر ایمان رکھتا ہو. تو ایسا شخص جب اللہ سے ملے گا تو اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. سبحان اللہ. آگے فرمایا اولئک، یہی لوگ ہیں، علی ھدی، ہدایت پر، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، واولئک، اور یہی لوگ ہیں، ہم المفلحون، کامیاب. یہی لوگ کامیاب ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. ہدایت سے کیا مراد ہے؟ ہدایت وہ راستہ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے زندگی گزارنے کا راستہ دکھایا. وہ راستہ ہے ہدایت. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہیں، یعنی وہ اس راستے پر ہیں جن کی وہ دعائیں مانگتے ہیں.
یعنی صراط مستقیم پر ہے، اور جس پر چلنے کے لیے وہ علم حاصل کرتے ہیں اور کتاب و سنت سے فائدہ حاصل کرتے ہیں تو ان کو یہ راستہ مل جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں، یعنی پھر ان سے ساری تکلیفیں دور کر دی جائے گی، سارے غم دور کر دیے جائیں گے، ساری پریشانیاں ان سے دور کر دی جائیں گی، پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امن سکون سے رہیں گے۔ تو یاد رکھیں فرائض پورے کرنے میں ہی بھلائی ہے، اگر ہم کسی فرض میں بھی کمی کرتے ہیں تو پھر ہم فلاح کا راستہ ہم سے دور ہو رہا ہے، پھر ہم کامیاب نہیں ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان اہل ایمان کا انجام بیان کر رہے ہیں۔ کون سے اہل ایمان؟ جو ایمان لانے کے بعد انہوں نے نیک اعمال بھی کیے، تقوی بھی اختیار کرتے ہیں، وہ اپنا عقیدہ صحیح رکھتے ہیں، یعنی صرف زبان ہی سے ایمان کے اظہار کو کافی نہیں سمجھتے بلکہ عمل بھی کرتے ہیں۔ کامیابی سے مراد آخرت میں اللہ کی رضا ہے اور اس کی رحمت اور مغفرت ہے۔ اصل کامیابی آخرت ہی کی کامیابی ہے۔ اولئک، یہی لوگ، ہم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ انا، بے شک، الذین، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء، برابر ہے، علیہم، ان پر، انذرتہم، کہ آپ ڈرائیں ان کو، ام، یا لم، نہ تنذرہم، نہ ڈرائیں ان کو، لا، نہیں، یؤمنون، وہ ایمان لائیں گے۔ ان الذین کفروا، انا، بے شک، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وہ لوگ جو کافر ہیں۔ کفر کیا ہے؟ ایمان کی ضد ہے۔ کافر کہتے ہیں چھپانے والے کو، کیونکہ اس کو حق کا پتہ چل گیا لیکن وہ پھر بھی اس کو چھپا رہا ہے۔ انذار ہوتا ہے ڈرانا، کسی کو آگاہ کر دینا کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو یہ فائدہ ہوگا، اگر نہ کیا تو اس کا یہ نقصان ہوگا۔ تو جو کافر ہوتا ہے وہ انکار کر دیتا ہے تو یہ ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ آپ کی قوم ایمان لے آئے، تو کچھ ایمان لے کر بھی آئے اور کچھ نہیں لے کر آئے۔ جو ایمان نہیں لے کر آئے تو ان سے ہدایت کی توفیق چھین لی، ان کے دلوں پر مہر لگا دی، کیونکہ ایمان صرف اللہ کے محبوب لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، جس کو اللہ پسند کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ دنیا اسے بھی دیتا ہے جسے پسند کرتا ہے اور اسے بھی دیتا ہے جسے پسند نہیں کرتا، لیکن ایمان، ہدایت صرف اسے دیتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے۔ اور کچھ لوگوں کو تو ایمان کی توفیق ہی نہیں ہوتی، ہدایت کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو حق پہچاننے کے لیے بہت بڑی بڑی نشانیاں دکھاتا ہے۔ یہ زمین، آسمان، یہ نشانی ہے، تو جو یہ نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی اندھا بن جائے تو پھر اس سے ہدایت کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ تو کہا ام لم، کہ آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور وہ چند لوگ تھے جن کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی، جیسے ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، ورنہ آپ کی تبلیغ سے بہت سے لوگ ایمان لے آئے تھے۔ ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کی کانوں پر، ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ، پردہ ہے، ولہم، ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، عظیم، بڑا عذاب ہے۔ فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ اب یہ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ بیان کی گئی ہے، کیونکہ مسلسل کفر اور نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے دلوں سے حق قبول کرنے کی استعداد ہی ختم ہو چکی ہے۔ ان کے کان حق بات سننے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں کائنات میں پھیلی ہوئی رب کی نشانیاں دیکھنے سے محروم ہیں، تو اب وہ ایمان کس طرح لا سکتے ہیں؟ ایمان تو انہی لوگوں کے حصے میں آتا ہے جو اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، گناہ سے باز آ جاتا ہے، تو اس کا دل پہلے کی طرح صاف شفاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کی بجائے گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وہ زنگ ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔
یعنی ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہی ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے، اور اسی زنگ سے مراد مہر ہے جو انسان کی مسلسل بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر۔ علم کے 3 دروازے ہیں، علم کے 3 دروازے ہیں، علم 3 دروازوں سے داخل ہوتا ہے، دل، کان اور آنکھ۔ اگر ان پر مہر لگا دی جائے تو آدمی کو ہدایت نہیں مل سکتی، کیونکہ مہر لگ گئی ہے۔ جس طرح کے ایک لفافہ ہے، اگر آپ اس میں خط ڈالتے ہیں یا پھر پیسے وغیرہ ڈال کر اس کو بند کرتے ہیں، اس پہ مہر لگ گئی تو اب نہیں کھل سکتا، وہ اس میں مہر لگ گئی ہے۔ اب ان کے مسلسل گناہ کرنے کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، ان کے کان حق بات سن نہیں سکتے، ان کی آنکھیں کائنات میں اللہ کی نشانیاں دیکھ نہیں سکتی، پھر وہ ایمان کس طرح لا سکتے ہیں؟ ان کی نگاہوں پر ایسا پردہ ہے جو انہیں حق دیکھنے نہیں دیتا ہے، حق کی باتیں سننی ان کو اچھی نہیں لگتی ہیں، وہ سن بھی لیں پھر بھی دل کے اندر نہیں جاتی، اور دلوں پر بھی مہر لگ گئی ہے، ان کے گناہوں کی وجہ سے دل سیاہ ہو گئے ہیں، تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کا انجام کیا ہے؟ ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنا، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔